بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ترک الوضوء من مس الذکر۔ یہ باب ہے شرمگاہ چھونے سے وضو نہ کرنے کے بیان میں، یعنی کوئی شرمگاہ چھو لے، خواہ بلا حائل چھوئے یا درمیان میں کوئی کپڑا حائل ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ حدثنا حناد حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد اللہ بن بدر عن قیس بن طلق بن علی الحنفی عن ابیہ۔ یہ حنفی کی نسبت قبیلہ بنو حنیفہ کی طرف ہے۔ کدھر نسبت ہے؟ قبیلہ بنو حنیفہ کی طرف یہ نسبت ہے الحنفی۔ قیس ابن طلق ابن علی حنفی نے اپنے والد طلق ابن علی حنفی سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حل ہوا الا مضغۃ منہ او بضعۃ منہ۔ یہ تو جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جسم کا ایک عضو ہے۔ اس باب میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ جسم کا جب یہ ایک عضو ہے تو جیسے دیگر اعضاء کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح سے اس کو بھی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تفصیل بعض روایتوں میں آئی ہے کہ انہوں نے خاص اسی بارے میں، یعنی شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تو جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جسم کا ایک عضو ہے، تو جیسے دیگر اعضاء کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح اس کے بھی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ علماء شافعیہ نے اس حدیث کے تعلق سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ طلق ابن علی کی حدیث کو کیا کہہ دیا؟ منسوخ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ طیبہ اس وقت آئے ہیں جبکہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی۔ یہ یمامہ سے آئے تھے، بہت دور ہے مدینہ طیبہ سے۔ یہ اس وقت آئے تھے جبکہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، اور مسجد نبوی شریف کی تعمیر یہ کب ہوئی ہے؟ کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے پہلے سال مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی، اور حضرت بصرہ کی حدیث یا بعض روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ کا بھی نام ہے، ان کی حدیث وہ بعد کی، والی حدیث بعد کی ہے، اور حضرت طلق ابن علی کی حدیث پہلے کی۔ اس لیے یہ حدیث منسوخ ہے، اور حضرت بصرہ بنت صفوان کی حدیث یا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث وہ ناسخ۔
اصل میں کچھ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے تو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو ناسخ کہا ہے، اور یہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ خیبر کے سال اسلام لے آئے۔ کب لائے اسلام؟ خیبر کے سال۔ چلو کل یہ محققین تحقیق کر کے آئیں کہ کب ہوا ہے غزوہ خیبر۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ناسخ، ہمارے ائمہ حنفیہ اس تعلق سے کہتے ہیں کہ نسخ کا قول کرنا یہاں پر وہ ہمیں تسلیم نہیں، اس لیے کہ پہلے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ حضرت طلق ابن علی مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے وقت آئے ہیں تو کون سی تعمیر کے وقت آئے؟ عہد رسالت میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر 2 بار ہوئی، ایک تو یعنی بنیاد رکھی گئی ہے ہجرت کے پہلے سال، ایک تعمیر تو اس سال ہوئی، پھر فتح مکہ کے بعد جب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے اس وقت مسجد نبوی شریف میں توسیع کی ضرورت پیش آئی، اس لیے اس کے بعد پھر دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اب یہ غور طلب ہے کہ حضرت طلق ابن علی پہلی تعمیر کے وقت آئے ہیں یا دوسری تعمیر کے وقت آئے ہیں؟ تو بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی تعمیر کے وقت آئے ہیں، اس میں صاف ہی لکھا ہے کہ جا فی اول سن الہجرت، یعنی ہجرت کے پہلے سال وہ آئے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حضرت طلق ابن علی دوسری تعمیر کے وقت بھی آئے ہوں، اس لیے کہ یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ بنو حنیفہ کا جب وفد آیا ہے اس وفد میں حضرت طلق ابن علی شامل تھے۔ کس کا وفد ہے؟ بنو حنیفہ کا۔ اور وفود عام الوفود کون سا ہے؟ کس سال میں وفود آئے ہیں؟ کس سال آئے ہیں؟ ابھی پھر کوئی کہے گا ہجرت کے بعد آئے ہیں، اب آئے ہیں وفود۔ عام الوفود یہ سن 9 ہجری یعنی ہجرت کے 9ویں سال وفود مدینہ طیبہ آئے ہیں جو جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے۔ تو بنو حنیفہ کا وفد جو آیا ہے اس میں حضرت طلق ابن علی شامل تھے، اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت طلق ابن علی ہجرت کے پہلے سال بھی آئے مدینہ طیبہ اور ہجرت کے 9ویں سال بھی مدینہ طیبہ آئے، لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت طلق ابن علی کی حدیث پہلے کی ہے اور بصرہ کی حدیث یا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث بعد کی ہے اس لیے وہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ ناقابل تسلیم۔ پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حضرت طلق ابن علی ہجرت کے پہلے سال آئے، اس کے بعد پھر دوبارہ لوٹ کر مدینہ طیبہ نہیں آئے، تو یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے کی ہے اور وہ بعد کی۔ اور یہ بات ثابت نہیں ہے کہ حضرت طلق ابن علی ہجرت کے پہلے سال آئے اس کے بعد دوبارہ وہ لوٹ کر کے نہیں آئے، لہٰذا نسخ کا دعویٰ ائمہ حنفیہ کے لیے ناقابل تسلیم ہے۔ قال ابو عیسیٰ،
امام ترمذی فرماتے ہیں وقد روی من غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بعض التابعین، متعدد صحابہ کرام اور بعض تابعین سے یہ مروی ہے کہ وہ شرمگاہ چھونے کے سبب وضو کے قائل نہیں ہیں۔ یہی قول ہے اہل کوفہ کا، یہی قول ہے امام عبداللہ ابن المبارک کا۔ وحاذ الحدیث و احسن و شیء روی فی ھذا الباب، اور یہ حدیث اس باب میں سب سے حسن حدیث ہے۔ اور اس حدیث کی روایت ایوب بن عتبہ اور محمد ابن جابر نے قیس ابن طلق سے کی عن ابیہ، وقد تکلم بعض اہل الحدیث، اور بعض محدثین نے محمد ابن جابر اور ایوب ابن عتبہ کے بارے میں کلام کیا، مگر امام ترمذی نے یہاں جس سند سے اس حدیث شریف کی تخریج کی ہے اس میں دونوں میں سے کسی کا بھی نام نہیں ہے، نہ تو محمد ابن جابر کا نام ہے نہ ہی ایوب ابن عتبہ کا نام ہے، بلکہ یہ تو ملازم ابن عمرو نے روایت کی ہے عبداللہ ابن بدر سے، اور ملازم ابن عمرو کی حدیث عبداللہ ابن بدر سے جس کی روایت انہوں نے کی ہے وہ اصح اور احسن، لہٰذا یہ حدیث کم از کم حسن ضرور ہے اور احکام میں حدیث حسن قابل حجت ہوتی۔ باب ترک الوضوء من القبلۃ، یہ باب ہے بیوی کا بوسہ لینے کے سبب وضو نہ کرنے کے بیان میں۔ بیوی کا اگر بوسہ لے لیا یا بلا حائل اس کے بدن کو چھو دیا تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ناقض وضو نہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ناقض وضو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شہوت کے ساتھ چھوا تو ناقض وضو، اور بلا شہوت چھوا تو ناقض وضو نہیں۔ حدثنا قتیبہ و حناد و ابو قریب و احمد بن منی و محمود بن غیلان و ابو عمار قالوا حدثنا وکیع عن الاعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائہ۔ امام سلیمان اعمش حبیب ابن ابی ثابت سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ حضرت عروہ یہ ام المؤمنین کے کیا تھے؟ ام المؤمنین کے یہ بھانجے تھے، اس لیے کہ حضرت عروہ ابن زبیر کی والدہ حضرت اسماء کون ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، جو ام المؤمنین سے بڑی تھی، اور حضرت عروہ کے والد حضرت زبیر ابن العوام تھے۔ کون تھے؟ حضرت زبیر ابن العوام۔ ان کے بڑے لڑکے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر، وہ صحابہ کرام میں سے، اور انہی کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت عروہ ابن زبیر، یہ کبار تابعین میں سے۔ کس میں سے ہیں؟ کبار تابعین میں سے۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر یہ ام المؤمنین کے کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ بھانجے ہوئے۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لیا، ثم خرج الی الصلاۃ ولم یتوضأ، پھر نماز کے لیے حضور نکلے اور وضو نہ فرمایا۔ ام المؤمنین نے جس وقت یہ حدیث شریف بیان فرمائی ہے تو ان کا نام نہیں لیا ہے جن کے ساتھ یہ پیش آیا، بلکہ اسے مبہم رکھا، فرمایا قبل بعض نسائی۔ تو اس پر حضرت عروہ ابن زبیر، ظاہر ہے کہ ام المؤمنین ان کی خالہ تھیں، تو اس مناسبت سے حضرت عروہ ابن زبیر نے ام المؤمنین سے کہا قلت، عروہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا من ہی الا انت، یعنی وہ آپ کے علاوہ کون ہے؟ فضحکت، تو ام المؤمنین ہنس پڑی۔ اس طرح کی احادیث کریمہ کی روایت جو ام المؤمنین نے فرمائی ہے، تو ان روایات کا مقصود تشریع احکام ہے۔ کیا مقصود ہے؟ تشریع احکام۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے۔ تو ام المؤمنین نے اس طرح کی روایات جو فرمائی ہیں وہ محض تشریع احکام کے لیے، کیونکہ یہ سب ایسے مسائل ہیں کہ امت ان مسائل میں مبتلا ہوگی، ان مسائل سے امت دوچار ہوگی۔ اس لیے ان مسائل میں کیا حکم شرع ہوگا، امت کس پر عمل کرے، وضو کرے کہ نہ کرے، یا اس طرح کے مسائل میں امت کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، ان سارے مسائل کو واضح کرنے کے لیے ام المؤمنین نے اس طرح کی روایتیں کی۔ پیش آئے گا کہ نہیں یہ مسئلہ امت کے سامنے؟ شوہر بیوی ہیں تو شوہر بیوی کا بوسہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ ہاں بتائیے، لگتا ہے کہ ایک طرف سے یہ سب تصوف کے منافی نہیں ہے۔ یہ عین تصوف ہے۔ تصوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ التزام و قانون العبودیت و التزام الشریعہ، یہ تصوف کی تعریف ہے۔ قانون بندگی کو لازم پکڑنا اور شریعت کو مضبوطی سے تھامنا، اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ تصوف۔ تو شادی کرنا، بیوی کے ساتھ ملاوت کرنا، بیوی کا بوسہ لینا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے انسان پاک دامن رہتا، وہ بدنگاہی کا شکار نہیں ہوتا، انسان کی عزت و آبرو بچی رہتی ہے، اس کا دامن صاف ستھرا رہتا ہے۔ ورنہ آدمی شادی نہ کرے اور بیوی کے ساتھ ملاوت نہ کرے، اس کے ساتھ مزاجات نہ کرے، تو پھر آدمی کے دل میں طرح طرح کے غلط خیالات پیدا ہوں گے، جس کے نتیجے میں انسان بدنگاہی کا شکار ہوگا اور اس سے کوئی بھی گناہ کبھی بھی صادر ہو سکتا۔ تو یہ سب چیزیں یہ تصوف کے عین مطابق، اس لیے صوفیاء کرام یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب تصوف کے خلاف بات ہے۔ تو ام المؤمنین نے اس طرح کی جو روایتیں فرمائی ہیں، مقصود کیا ہے؟ تشریع احکام اسلامیہ، ورنہ یہ سب مسائل امت کے لیے مبہم رہ جاتے، امت کو اس کا حل نہیں سمجھ میں آتا کہ ان مسائل میں کیا حکم ہونا چاہیے، کیا عمل ہونا چاہیے۔ اسی لیے اب کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے متعلق
کوئی بات کسی کے سامنے بیان کرے۔ اسی طرح سے کسی بیوی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ اجازت نہیں ہے کہ زوجین کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات کسی سے بیان کریں اور جو راز کی باتیں وہ کسی سے بتائے۔ حدیث شریف میں ہے اِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ مَنزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي يُفْضِي إِلَىٰ أَهْلِهِ فَيُفْشِي سِرَّهَا، اور بعض روایتوں میں ہے تفشی سرہ، یعنی قیامت کے دن ایسا شخص بدترین لوگوں میں سے ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس کے بعد پھر بیوی کے راز کو لوگوں کے سامنے بتائے۔ اسی طرح سے وہ عورت بھی بدترین لوگوں میں سے ہوگی جو اپنے شوہر کا راز کسی دوسرے کے سامنے بیان کرے۔ اس لیے اب کسی کو ہرگز یہ اجازت نہیں ہے کہ زوجین کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، جو خاص تعلقات ہوتے ہیں، راز کی جو باتیں ہیں وہ کسی کے سامنے بیان کرے۔ سمجھ گئے؟ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وقد روی نحو ھذا عن غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، اسی طرح سے متعدد اہل علم سے مروی صحابہ کرام میں اور تابعین میں۔ وہوا قول سفیان الثوری، یہی قول ہے امام سفیان ثوری کا اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ قالو، فرماتے ہیں لیسا فی القبلۃ وضوء، بوسہ لینے میں وضو نہیں۔ وقال مالک بن انس والاوزاعی والشافعی واحمد واسحاق، جبکہ امام مالک، امام عبد الرحمن اوزاعی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہوے فرماتے ہیں فی القبلۃ وضوء، بوسہ لینے میں وضو ہے۔ وہوا قول غیر واحد من اہل العلم، اور یہ بھی متعدد اہل علم کا قول ہے صحابہ کرام میں اور تابعین میں۔ ان حضرات نے قرآن کریم کی آیت کریمہ او لامستم النساء سے استدلال کیا اور اس کو ظاہر پر محمول کر دیا، لمس بالید پر محمول کر دیا، جبکہ ہمارے نزدیک او لامستم النساء ملامسہ وہ کس معنی میں ہے؟ مجامعات کے معنی میں۔ اب چونکہ یہ حدیث شریف شوافی کے اور مالکیہ کے بالکل خلاف ہے تو اب یہ حضرات اس حدیث کی سند پر کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تَرَكَ أَصْحَابُنَا حدیث عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا، ہمارے اصحاب نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو، جس کی روایت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے اس بارے میں، اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُ عِندَهُمْ لِحَالِ الْإِسْنَادِ، اس لیے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک اسناد کی وجہ سے صحیح نہیں، یعنی سند اس کی صحیح نہیں۔ اور یہ ہم بتا چکے ہیں کہ سند صحیح ہونے سے، سند صحیح نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ حدیث صحیح نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سند میں کوئی ایسا راوی ہو جس کے اوپر کلام کیا گیا ہے مگر حدیث فی نفس ہی صحیح۔ قال، امام ترمذی فرماتے ہیں وسمعت ابا بکر العطار البصری، میں نے ابو بکر عطار بصری سے سنا، وہ علی بن المدینی سے روایت کر کے ذکر کرتے ہیں، فرمایا ضعف یحییٰ بن سعید القطان ھذا الحدیث، امام یحییٰ ابن سعید قطان نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ وقال، اور فرمایا ہوا شبہ لا شیء، یہ الفاظ تجریح میں سے، یعنی یہ حدیث ضعیف۔ قال، امام ترمذی فرماتے ہیں
وسمعت محمد بن اسماعیل یضعف هذا الحدیث، میں نے امام بخاری سے سنا وہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ وقال، اور فرمایا، حبیب بن ابی ثابت لم یسمع من عروہ، حبیب ابن ابی ثابت نے عروہ ابن زبیر سے نہیں سنا۔ وقد روی عن ابراہیم التیمی عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلها ولم یتوضا، اور ابراہیم نخعی سے ایک روایت آئی ہے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا اور وضو نہ فرمایا۔ اس کے تعلق سے امام ترمذی فرماتے ہیں وَهَذَا لَا يَصِحُ أَيْضًا، یہ بھی صحیح نہیں، یعنی سند صحیح نہیں۔ کیوں نہیں صحیح ہے؟ فرماتے ہیں وَلَا نَعْرِفُ لِإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي سَمَاعًا مِّنْ عائشہ، ہم نہیں جانتے کہ ابراہیم تیمی کو ام المؤمنین سے سماع حاصل۔ وَلَيْسَ يَصِحُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء، اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث صحیح نہیں آئی۔ اتنا زیادہ کلام امام ترمذی نے اس حدیث پر کیا، لیکن امام ترمذی نے جو یہ فرمایا کہ حبیب ابن ابی ثابت نے عروہ سے نہیں سنا، عروہ ابن زبیر سے نہیں سنا، اس تعلق سے یہ عرض کر دیں کہ ایک ہے عروہ ابن زبیر اور ایک ہے عروہ مزنی، ایک ہے عروہ ابن زبیر اور دوسرے ہیں عروہ مزنی۔ امام ذیلی نے نصب الرایہ میں یہ تحقیق فرمائی ہے کہ یہ جو امام بخاری نے یہ بات کی ہے کہ حبیب ابن ابی ثابت نے عروہ سے نہیں سنا ہے، یہ کون عروہ ہیں جن سے نہیں سنا ہے؟ وہ عروہ مزنی۔ کن سے نہیں سنا ہے؟ عروہ مزنی سے۔ اور اس حدیث میں جو عروہ ہیں یہ عروہ مزنی نہیں ہیں بلکہ عروہ ابن زبیر ہیں، اور حبیب ابن ابی ثابت کو عروہ ابن زبیر سے سماع کا شرف حاصل ہے، بلکہ عروہ ابن زبیر سے جو عمر میں بڑے تھے ان سے بھی سماع کا شرف حبیب ابن ابی ثابت کو حاصل ہے۔ اس لیے امام بخاری نے جو یہ فرمایا کہ عروہ سے انہوں نے نہیں سنا ہے، یہ احناف کے لیے ناقابل قبول۔ اور اس کے بعد جو دوسری حدیث پیش کی کہ ابراہیم تیمی کو ام المؤمنین سے سماع حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے ابراہیم تیمی کو ام المؤمنین سے سماع حاصل نہیں ہے، لیکن امام ذیلی نے پھر دوسری ایک سند سے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ابراہیم التیمی عن ابیہ عن عائشہ، عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن عائشہ، یعنی اس میں عن ابیہ کا ذکر ہے۔ تو اس سند کے لحاظ سے اس حدیث شریف کو دیکھا جائے تو اس سند کے لحاظ سے یہ حدیث منقطع نہیں ہے بلکہ موصول السند ہے اور اس کے رجال بھی ثقہ ہیں، اس وجہ سے یہ حدیث قابل حجت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث شریف ہے جس سے ہمارے ائمہ حنفیہ نے اس مسئلے میں استدلال کیا، چنانچہ مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانب قبلہ میں لیٹی رہتی تھی، جانب قبلہ میں لیٹی رہتی تھی۔ وَكُلَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَسْجُدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، یعنی ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانا ہوتا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں کو مس فرماتے تھے، پھر میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی۔ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، ان مقدس کاشانوں میں ان دنوں چراغ نہیں جلا کرتے تھے، ان مقدس کاشانوں میں ان دنوں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ شوہر نے اپنی بیوی کا جسم اگر چھو دیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو برقرار رہتا ہے۔ اس حدیث شریف سے بھی ہمارے ائمہ حنفیہ نے استدلال کیا ہے، جیسا کہ امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں اس حدیث کو دو طریقے سے ذکر کیا اور فرمایا کہ اس حدیث شریف سے بھی ہمارے ائمہ حنفیہ نے استدلال کیا۔ سمجھ گئے؟ باب الوضوء من القے والرعاف، یہ باب ہے قے اور رعاف کے سبب وضو کرنے کے بیان میں۔ قے اگر منہ بھر ہو تو ناقض وضو، اور رعاف یعنی نکسیر پھوٹ جائے تو اگر دم سائل ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ حدثنا ابو عبیدہ بن ابی السفر و اسحاق بن منصور قال ابو عبیدہ حدثنا وقال اسحاق اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابی عن حسین المعلم عن یحییٰ بن ابی کثیر قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی عن یعیش بن الولید المخزومی عن ابیہ عن معدان بن ابی طلحہ عن ابی الدرداء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فتوضأ۔ معدان ابن ابی طلحہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قے ہوئی تو حضور نے وضو فرمایا۔ معدان ابن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف میں نے ابو درداء سے سنی، اس کے بعد مسجد دمشق میں حضرت ثوبان سے میری ملاقات ہوئی۔ کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ثوبان سے۔ فذکرت ذالک لہ، تو میں نے حضرت ثوبان سے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت ابو درداء نے مجھ سے ایسی حدیث بیان کی ہے۔ فقال، تو حضرت ثوبان نے کہا صدقہ، یعنی ابو درداء نے صحیح بیان کیا۔ انا سببت لہ وضوءہ، یعنی میں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی پیش کیا تھا۔ وقال اسحاق بن منصور، اسحاق بن منصور جو امام ترمذی کے شیوخ میں سے ہیں، انہوں نے معدان ابن ابی طلحہ کے بجائے معدان بن طلحہ کہا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ معدان ابن ابی طلحہ یہ زیادہ صحیح ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ تابعین میں متعدد اہل علم قے اور رعاف کے سبب وضو کرنے کے قائل ہیں۔ یہی قول ہے امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کا۔ وقال بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم کہتے ہیں لیس فی القے والرعاف وضوء، قے اور رعاف میں وضو نہیں ہے۔ یہ قول ہے امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا۔ وقد جود حسین المعلم ھذا الحدیث، اور حسین معلم نے اس حدیث کو جید طریقے پر روایت کی، اور حسین معلم کی حدیث اس باب میں سب سے زیادہ صحیح۔ وجہ یہ ہے کہ حسین معلم نے جس طرح سے روایت کی ہے اسی طرح سے اور لوگوں نے بھی روایت کی ہے۔ البتہ معمر نے جب اس حدیث کی روایت یحییٰ ابن ابی کثیر سے کی تو امام اوزاعی کا ذکر انہوں نے نہیں کیا ہے بیچ میں۔ کن کا ذکر نہیں کیا؟ امام اوزاعی کا۔ فرماتے ہیں وَرَوَى معمر ھذا الحدیث عن یحییٰ بن ابی کثیر، معمر نے اس حدیث کی روایت
یحییٰ ابن ابی کثیر سے کی فاخطا فیہ، تو اس میں ان سے خطا ہو گئی، تو یہ کہا ان یعیش بن الولید ان خالد بن معدان ان ابی الدرداء ولم یذکر فیہ الاوزاعی، اور اس میں امام اوزاعی کا ذکر نہیں کیا، جبکہ اوپر کی سند میں آپ دیکھیں کہ امام عبد الرحمن اوزاعی کا ذکر بیچ میں ہے، یعنی یحییٰ ابن ابی کثیر کے بعد عبد الرحمن ابن عمرو اوزاعی کا ذکر ہے، اس کے بعد یعیش ابن الولید مخزومی کا ذکر ہے، لیکن معمر نے امام اوزاعی کا ذکر نہیں کیا، اور ایک خطا تو یہ ہوئی، اور دوسری خطا ان سے ہو گئی کہ ان خالد بن معدان کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا ہے؟ ان خالد بن معدان، جبکہ یہ کون ہے؟ معدان ابن ابی طلحہ۔